پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کیسے اسلام لائے؟ موت اور مرگ کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ اور تبلیغ میں کون کون سی چیزیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 121 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 122 اور 123۔ آیت نمبر 122 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ جو جہالت یا شرک کی وجہ سے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے اپنی ہدایت کے ذریعے زندہ کیا اور اس کے لیے ایمان سے ایک نور قرار دیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جو جہالت اور شرک کی تاریکیوں میں ہو اور اس سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ برے اعمال جو وہ انجام دیتے تھے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 122 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو جہل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے متعلق آگاہ ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ابو جہل کے پاس گئے۔ اسے دیکھتے ہی اس کے سر پر ایک مکہ دے مارا، پھر اس سے کہا، آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے اپنی شہادت تک اسلام کے ایک با ایمان عظیم مجاہد کی حیثیت سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ قرآن مجید کی تعبیر میں نطفے سے پہلے کے مرحلے کو بھی موت کہا گیا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ گمراہی کو بھی موت قرار دیا گیا ہے۔ اومن کان میتن، کیا اور جو مردہ تھے۔ غیر آباد اور خشک زمین کو بھی مردہ کہا گیا ہے۔ پھر ہم نے اس مردہ جگہ کو سیراب کیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9۔ وقتی موت کو بھی مردگی قرار دیا گیا۔ پھر اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، اور پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اس کے بعد حقیقی موت کو بھی مرگ کہا گیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ نور جس کے ذریعے راستے سے گڈھوں کو الگ کیا جاتا ہے امام اور آسمانی راہبر ہیں۔ تفسیر المیزان۔ کفار کے پرکشش کام جیسے نئی نئی ایجادات، ٹیکنالوجی اور تمدن نے اس قدر ان کے اذہان کو متاثر کیا ہے اور ان کی نگاہوں میں ایسے خوشنما ہیں کہ اپنی گمراہی نظر ہی نہیں آتی۔ ان کے اندر پیدا ہونے والے غیر انسانی رویے انہیں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی حقیقی زندگی اور موت اس کے ایمان و کفر سے منسلک ہے۔ نمبر 2، ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگرچہ انسان اپنی ہدایت کے لیے خود ہی راہ ہموار کرتا ہے۔ نمبر 3، تبلیغ اور تربیت میں مثال دینا، سوال کرنا، موازنہ کرنا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ نمبر 4، مومن مسائل و مشکلات میں کبھی بھی بند راستے پر نہیں پہنچتا، وہ معاشرے میں آگاہی و شعور کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 5، جب نور اور نورانیت نہ ہو تو انسان پر ظلمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6،
حق ایک ہی ہے اور باطل تعداد میں زیادہ ہیں۔ نورن کا لفظ مفرد استعمال ہوا ہے جبکہ الظلمات کا لفظ جمع استعمال ہوا ہے۔ نمبر 7، ایمان کے نور اور الہی ہدایت کے سوائے انسان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نمبر 8، اپنے اعمال کو خوبصورت اور اچھا خیال کرتے رہنا انسان کی ہدایت میں رکاوٹ اور تاریکیوں سے نہ نکلنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 9، بے ایمان شخص کے کام اس کی فکر و نگاہ پر اثر رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایک حجاب بن جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 122 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 123 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور ہم نے اسی طرح سے ہر شہر اور ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم قرار دیے ہیں، اور آخر کار ان کا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ مکر کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں مشغول ہو گئے، لیکن فی الحقیقت وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے مکر و فریب کا نتیجہ انہی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 123 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پہلے والی آیت کے شان نزول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کے جنگ و جدل کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ابو جہل جیسے لوگوں کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں ایسے گمراہ اور فسادی لوگ ہوتے ہیں جو حق کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے بندگان خاص کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی سنت ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب کا جواب دیا جائے۔ نمبر 2، اچھے لوگ اور برے لوگوں کی کوششیں ہمیشہ قدرت الہی کے دائرے میں رہتی ہیں۔ یہ آیت جو کہ مجرمین سے متعلق ہے اور گزشتہ آیت جو مومنین سے متعلق تھی، دونوں میں جعلنا کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ نمبر 3، فاسد گمراہ راہبر انہی معاشرے میں فساد پھیلانے کی وجہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مکر و فریب اور سازشیں کرنا فساد اور گمراہی پھیلانے والے راہبروں کے حربے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پاکیزگی سچائی کو گنوا دینا اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جانا سب سے بڑی مصیبت ہے جس میں مکر و فریب کرنے والا خود ہی پھنس جاتا ہے۔ نمبر 6، بیماری سے زیادہ بری حالت یہ ہے کہ بیماری کے بارے میں علم ہی نہ ہو۔ اسی طرح مکر و فریب کرنے والے شخص کے لیے زیادہ برا یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس مکر و فریب کے نتائج و آثار خود اسی کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ جب ابو جہل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کی تو جناب حمزہ نے اس کے سر پر ایک مکہ مارا اور اس کے بعد کہا کہ میں رسول پر ایمان لاتا ہوں، میں محمد پر ایمان لاتا ہوں۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔